اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے پروگرام کا موضوع، اور آج اس سلسلے کا 7واں پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی اصل تعلیم کیا تھی، اور ان کی طرف منسوب ہونے والے مسیحی حضرات آج کل کیا عقائد اپنائے ہوئے ہیں۔ پہلے 5 پروگراموں میں ہم نے ایک بنیادی عقیدہ الوہیت مسیح کے بارے میں اس پہ گفتگو کی کہ کیا اس بارے میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی تعلیم تھی یا یہ بعد میں بنایا گیا عقیدہ ہے۔ اور گزشتہ پروگرام نے ہم نے عقیدہ تثلیث پہ بات شروع کی تھی کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس پہ کیا نقلی دلائل ملتے ہیں، کیا اناجیل سے تثلیث کا لفظ اور تثلیث کا نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ محترم مکرم میر محمود احمد صاحب ناصر موجود ہیں جو گفتگو فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے دیگر شرکاء میں مکرم نصیر اللہ صاحب ہیں، مکرم نسیم احمد صاحب ہیں، مکرم عبدالرحمن صاحب ہیں، اور مکرم افضل فہیم صاحب ہیں۔ تو میر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نقلی طور پر یہ ثبوت نہیں ملتا تو کیا عقلاً عقیدہ تثلیث ثابت ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس وقت ایک بات یاد آ رہی ہے، شاید بات لمبی نہ ہو جائے۔ امریکہ میں شاید مارشل ہائی اسکول ہے، انہوں نے ایک دفعہ بلایا ہمیں تقریر کے لیے اسلام کا تعارف۔ تو ان کی جو 9ویں 10ویں کلاس تھی، آخری 2 کلاس سے، اس کے دو سیکشن تھے، انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا اور اس کے بارے میں تقریر ہوئی، اور بڑی دلچسپی دی طلباء نے بھی، طالبات نے بھی، اور بڑی اچھے سوالات کیے، اور کافی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخری لمحوں پر تھے ہم، بالکل آخری بات تھی، تو ایک لڑکی ڈرتی ڈرتی، لجاتی کانپتی اٹھی اور کہا، میرا ایک سوال ہے تعدد ازدواج کے متعلق۔ میں نے کہا، لو، ساری تقریر میں تو میں انتظار کر رہا ہوں اس سوال کا، آپ کیا اعتراض ہے کہ اسلام تعدد ازدواج کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں بی بی، بات یہ ہے کہ انسان کے پاس، اگر انسان غور کرے تو 2 بنیادی رہنما اس کے پاس ہیں۔ حقیقتاً کسی بھی نظریے کے بارے میں، کسی بھی مسئلے کے بارے میں اگر انسان کے پاس کوئی گائیڈ کرنے والی چیزیں ہیں تو وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے اس کی عقل، تجربہ، مشاہدہ، جس کو عام عرف عام میں سائنس کہتے ہیں۔ اگر سائنٹیفکلی ایک بات ٹھیک ہے، مشاہدے اور تجربے میں آ گئی ہے، عقل انسانی اس کی تردید نہیں کرتی، تو وہ بات انسان مان لیتا ہے۔ دوسری چیز جو گائیڈ ہے انسان کے پاس، وہ مذہبی لوگوں کے لیے ہے۔ اگر وہ کسی کتاب کو، کسی رسول کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں تو خدا تو صحیح رہنمائی کرتا ہے، عقلی لحاظ سے بھی، سچائی کے لحاظ سے بھی سچ بات کہتا ہے۔ تو اگر خدا نے کسی کتاب میں کوئی بات فرمائی ہے، اس کے رسول نے کوئی بات خدا سے سن کر فرمائی ہے، تو لازم وہ بات سچی ہے۔ اس لیے مذہبی لوگوں کو جو اس کتاب کو مانتا ہے، لازم ماننا پڑے گا اس بات کو۔ تو یہ 2 ہی گائیڈ ہیں انسان کے پاس، ایک عقل اور سائنس اور مشاہدہ اور تجربہ، اور دوسرے کلام خدا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے تعدد ازدواج پر سوال کیا ہے، تو اسلام تعدد ازدواج کی اجازت دیتا ہے۔ اب اس کو 2 چیزوں کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں، یا عقل کے ذات، مشاہدہ اور تجربہ کی روشنی میں، یا کلام الہی کی روشنی میں۔ میں نے کہا، آپ کا کلام الہی بھی ہے، میرا کلام الہی بھی ہے۔ میرا کلام الہی کہتا ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی، اور وہ بھی اگر خطرہ ہو
بے انصافی کا تو پھر ایک ہی کرنی ہے، اور 4 کا بھی حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے۔ اور آپ کی کتاب جو ہے، آپ جس کو کلام الہی مانتی ہیں، آپ عیسائی ہیں، وہ تو 700 کی بھی اجازت دیتے ہیں، 500 کی بھی اجازت دیتے ہیں، کوئی لمٹ مقرر نہیں کرتا۔ اس لیے اعتراض تو مجھے کرنا چاہیے آپ کے اوپر کہ بھائی میری کتاب میں تو 4 لکھی ہیں، آپ کی کتاب میں 700 لکھی ہیں، تو قابل اعتراض بات کیا ہے؟ اب ہے دوسری چیز، عقل اور مشاہدہ اور تجربہ۔ تو میں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ کے اس ملک میں ایک مشہور رسالہ ہے ریڈرز ڈائجسٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، چھاپی ہے، ہیومن باڈی، لائبریری میں موجود ہے، یہیں سے میں پڑھ کر گیا تھا۔ وہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ سائنٹیفکلی ایک مرد کی جنسی طاقت 20 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور ایک مرد کی جنسی خواہش 20 عورتوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ مجھے یہ اعتراض کریں کہ اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے، حالانکہ سائنٹیفکلی تو 20 کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو مذہبی لحاظ سے آپ کی کتاب 700 کی اجازت دیتی ہے، میری کتاب 4 کی اجازت دیتی ہے۔ سائنٹیفکلی عقل اور مشاہدہ اور تجربہ کے روح سے آپ کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 20 کی اجازت ہونی چاہیے، اور اجازت اسلام 4 کی دیتے ہیں۔ تو دراصل انسان کے پاس 2 ہی گائیڈ ہیں، ایک عقل، سائنس، تجربہ، مشاہدہ، اور دوسرے خدا کا کلام۔ اب تثلیث کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں اچھی طرح دیکھ لیا کہ تثلیث کا لفظ ساری بائبل میں نہیں ہے۔ تثلیث کے یہ معنی کہ 3 الوہیت میں 3 اقنوم ہیں، تینوں خدا ہیں، تینوں برابر درجہ رکھتے ہیں، تینوں مساوی المرتبہ ہیں، ایک کا نام باپ ہے، دوسرے کا نام بیٹا ہے، تیسرے کا نام روح القدس ہے۔ یہ مضمون ساری بائبل میں اشارتاً بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ آج ہم دیکھ دیتے ہیں کہ کیا عقلاً یہ بات ممکن ہے کہ 3 وجود خدائی میں پائے جاتے ہوں، تینوں خدا ہوں، تینوں مساوی المرتبہ ہوں، تینوں مساوی الطاقت ہوں، مساوی الاختیار ہوں، مگر 3 نہ ہوں، اور پھر ان میں حقیقی امتیاز بھی ہو، مگر 3 نہ ہو، 1 ہو، الگ الگ بھی مکمل خدا ہوں، الگ الگ بھی مکمل خدا ہوں، اور ہوں بھی الگ الگ۔ یہ نہیں ایک دفعہ، بعض دفعہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک چیز کے ایک پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو سے وہ چیز ہے، ایک آدمی باپ بھی ہے ایک پہلو سے، بیٹا بھی ہے ایک پہلو سے۔ نصیر انجم صاحب کے بیٹے بھی ہیں، بچے ہیں، اور نصیر انجم صاحب کے باپ بھی ہیں، یہ بیٹے بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، لیکن یہ ایک پہلو سے بیٹے ہیں اور ایک پہلو سے باپ ہیں۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ 3 نصیر انجم صاحب، تینوں کو کھڑا کر دو تو 3 الگ الگ ہوتے ہوئے بھی، یا یہ باپ نصیر انجم صاحب الگ ہیں، یہ باپ بیٹا نصیر انجم صاحب الگ ہیں، اور یہ الگ الگ حقیقتاً الگ ہوتے ہوئے بھی حقیقتاً الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ یہ نہیں بات سمجھ آتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جنگ مقدس میں سوال اٹھایا ہے کہ یہ 3 حقیقتاً الگ ہوتے ہوئے 3 حقیقتاً نہیں ہیں بلکہ ایک ہے، توحید کا چونکہ حضرت مسیح نے فکرہ بولے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، مشکل ساری یہ ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ایک جواب دیا ہے، اور ایک ہی عقلی دلیل ساری کتاب میں اس نے دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ عجیب دلیل ہے۔ دلیل اس نے یہ دی ہے کہ دیکھیں ایک چیز بے حد ہوتی ہے جس کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی، انفینٹ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ایسی چیز ہی جو بے حد ہو، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، جو انفینٹ ہو، پتہ انفینٹ لفظ ہوتا ہے یا انفینائٹ ہوتا ہے مجھے صحیح پتہ نہیں، جو غالباً انفینٹی لفظ ہوتا ہے، انفینٹی ہوتا ہے، انفینٹ ہو، بے حد ہو، وہی چیز حقیقتاً بے نظیر بھی ہو سکتی ہے، بے مثال بھی ہو سکتی ہے۔ جس کی حدود ہیں، جو حدود میں ہوگا اس کی مثال تو بن سکتی ہے،
تو اس نے کہا یہ ہے کہ جو چیز بے حد ہو وہی بے نظیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن بے حدی اور بے نظیری دو الگ الگ باتیں ہیں۔ بے حدی کا مطلب ہے کہ حدود نہ ہونا، اور بے نظیری کا مطلب ہے کہ اس کا مثیل نہ ہونا۔ لہذا آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے دیکھ لیں عقلاً کہ دو چیزیں حقیقتاً الگ الگ ہوتے ہوئے بھی حقیقتاً ایک ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ بے نظیری اور جو چیز بے حد ہے اور جو بے نظیر ہے وہ حقیقتاً الگ الگ ہے؟ وہ حقیقتاً ایک ہی چیز ہے، اس کا ایک پہلو، اس کی ایک صفت بے نظیر ہونا ہے، ایک صفت بے حد ہونا ہے۔ اب خدا کو آپ جب کہتے ہیں کہ وہ بے نظیر ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حقیقتاً اس کے علاوہ کوئی اور وجود خدا نہیں ہے۔ اب جب کہتے ہیں کہ وہ بے انتہا ہے تو حقیقتاً اس کے علاوہ اور کوئی وجود بے انتہا نہیں ہے۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ ایک خدائی میں ایک باپ ہے وہ بھی بے حد ہے اور بے انتہا ہے اور مساوی المرتبہ ہے اور طاقت اور رکھتا ہے، اور بیٹا بھی طاقت اور رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے، روح القدس بھی طاقت رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے، لیکن اور پھر حقیقتاً یہ تینوں الگ الگ ہیں، پر تینوں حقیقتاً الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہے۔ تو قطعاً یہ بات انسانی عقل کے سے متضاد ہے، ٹکراتی ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی خدا کی ہستی انسانی عقل اور ذہن سے بالا ہے، بالکل درست، اس میں کوئی شبہ نہیں، انسانی عقل سے اور ذہن سے بالا ہے، کیونکہ جو چیز انسانی عقل اور ذہن میں آ جائے وہ تو اس کو کریٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان کی عقل سے بالا ہونا بالکل اور بات ہے۔ انسانی عقل کو جو خدا نے سبق دیے ہوئے ہیں اس کے خلاف ہونا یہ بالکل الگ بات ہے۔ تین ایک نہیں ہو سکتے اگر ان میں حقیقی امتیاز ہے، اور ایک تین نہیں ہو سکتے۔ تم جو کہتے ہو کہ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، خدا روح القدس بھی ہے، یہ تینوں الگ الگ حقیقتاً ہوتے ہوئے تین نہیں بلکہ ایک ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اب اس بارے میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے، تجدید کے متعلق ہمارے کچھ صرف یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ عقل سے ٹکراتا ہے، بلکہ یہ اعتراض ہے، ایک اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اگر خدائی میں تین قنوم ہیں، تین پرسن ہیں، تینوں برابر مرتبہ رکھتے ہیں، تینوں طاقت کے لحاظ سے بھی برابر ہیں، تینوں علم کے لحاظ سے بھی برابر ہیں، تو بتاؤ کہ ایک کو باپ کیوں کہتے ہو، دوسرے کو بیٹا کیوں کہتے ہو، تیسرے کو روح القدس کیوں کہتے ہو؟ کرنا ہی ہے تو پھر تین بھائی کہو، کچھ مثال قریب تو ہو۔ باپ تو کہتے ہی اس کو ہیں جس نے بیٹا پیدا کیا ہو، باپ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو بیٹے سے وقت کے لحاظ سے پہلے ہو، اور بیٹا اس کو کہتے ہیں جو باپ کے کسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور بیٹا اس کو کہتے ہیں جو باپ سے وقت کے لحاظ سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ روح القدس ہے۔ اگر تینوں خدا ہیں، تینوں مساوی المرتبہ ہیں، تینوں مساوی العلم ہیں، تینوں پرسن ایک خدائی کے ہیں اور برابر درجہ رکھتے ہیں، تو پھر ایک کو باپ کہنا، دوسرے کو بیٹا کہنا، تیسرے کو روح القدس کہنا ایک بالکل مذاق کی بات ہے۔ کبھی وہ میں نے لکھا ایک جگہ، کہیں پوچھا جائے کسی عیسائی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو اب تک باپ تھا اس کو ہم بیٹا کہہ سکتے ہیں اب، اور جو اب تک بیٹا تھا اس کو روح القدس کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس باپ کو بیٹا نہیں کہہ سکتے تو کوئی چیز ہے نا بیٹے میں جو باپ میں نہیں ہے۔ خدا پہ تو سارے سے بات بھائی، اگر بیٹے میں کوئی چیز اگر بیٹے کو اب باپ نہیں کہہ سکتے تو پھر بیٹے میں کوئی ایسی صفت کی کمی ہے جو باپ میں پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا خدا تو ہے مگر ایک صفت اس میں نہیں ہے خدا کی، باپ خدا تو ہے مگر ایک صفت اس میں بیٹے کی نہیں ہے، اور روح القدس بھی جا رہا تو خیر وہ اس کو کیا کہنا ہے، اس میں تو کوئی صفت بھی نہیں پائی جاتی۔
وہ کہتے ہیں انجیل میں لکھا ہے کہ وہ بات عقل نے میں کرنی ہے لیکن وہ عقلی بات انجیل پر بھی ہم آ سکتی ہے. انجیل میں لکھا ہے کہ جب مسیح نے بیٹے نے حضرت یوحنا سے بپتسمہ لیا تو بپتسمہ لے کر جب دریا سے نکلے تو اوپر سے وہ روح القدس نازل ہوا کبوتر کی شکل میں. اب کیا پوزیشن ہے اس کبوتر کی بھی اور اس بیٹے کی بھی جس کے اوپر جب تک وہ روح القدس نازل نہیں ہوا تھا وہ خدا نہیں بنا تھا؟ اگر خدا تھا تو اس عمل سے کیا اضافہ ہوا؟ پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ جو سوال تھا تو اسے عجیب ایک مزے خیز کا جواب دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک طاقتیں رکھنے والا ہو اور ویسے ہی دوسرا آدمی وہی طاقتیں رکھنے والا ہو اور ایک تیسرا آدمی بھی وہی طاقتیں رکھنے والا ہو تو جب وہ تینوں جمع ہوں گے تو اگر لڑائی نہیں کریں گے آپس میں، قرآن شریف نے اشارہ کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، برابر کے دو استاد نہیں لڑتے آپس میں جامعہ میں الگ فصل لڑائی نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ تین ہیں، ایک بھی خدا ہے، دوسرا بھی خدا ہے، تیسرا بھی خدا ہے، ایک بھی پورا علم غیب رکھتا ہے، دوسرا بھی پورا علم غیب رکھتا ہے، تیسرا بھی علم غیب رکھتا ہے، ایک بھی پوری طاقت رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے، دوسرا بھی وہی طاقت اور مرتبہ رکھتا ہے، تیسرا بھی وہی طاقت اور مرتبہ رکھتا ہے. اب ایک کی موجودگی میں جو طاقت اور قوت اور علم اور مرتبہ اور عظمت پیدا ہوتی ہے وہ تینوں میں ہونے سے 3 گنا نہیں ہو جانی چاہیے؟ اگر یہ ایک پرسن ہوتا تو جو طاقت خدا میں ہوتی، جو قوت خدا میں ہوتی، جو علم خدا کو ہوتا، جب دوسرا ویسا ہی آ گیا پھر تیسرا ویسا ہی آ گیا تو لازماً بڑھنا چاہیے. اور حضور نے اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ سمجھا نہیں بیچارہ. حضور نے کہا کہ اگر 3 سے چیزیں لی جائیں تو ملا دیا جائے تو 9 نہیں ہو جائیں گی. ہاں لیکن ہم تو خدا کو مادی چیز تو نہ مانتے. مادی مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، 2 قوتیں 2 طاقتیں اگر ملتی ہیں آپس میں، 2 گیسیں اگر ملتی ہیں آپس میں، 2 روشنیاں اگر ملتی ہیں آپس میں تو اضافہ نہیں ہوگا ان کی طاقت میں؟ تو ایک خدا ہے باپ پوری طاقتوں والا، دوسرا خدا ہے بیٹا پوری طاقتوں والا، تیسرا خدا ہے روح القدس پوری طاقتوں والا. تو ان تینوں کے ملنے سے ضرور اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ نظریہ قطعاً انسانی عقل اس کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ انسانی عقل کو جو پہلا سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ جز کل سے چھوٹا ہوتا ہے اور کل جز سے زیادہ ہوتا ہے. انسانی عقل کو پہلا سبق یہ ملا ہے کہ ایک 2 سے چھوٹا ہے اور 1 2 3 سے چھوٹا ہے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بڑی انہوں نے خدمت کی ہے خصوصاً عیسائیت کے معاملے میں. تو وہ ایک دکان پر گئے عیسائی چرچ کی، وہاں کتابیں دیکھ رہے تھے تو ایک کتاب پر لکھا ہوا تھا 3 شلنگ اس کی قیمت ہے. انہوں نے جیب سے 1 شلنگ نکالا اور اس کو دے دیا کہ یہ کتاب میں نے لینی ہے. کہنے لگے اس کی 1 شلنگ تو نہیں قیمت، 3 شلنگ قیمت ہے. 3 1 ہوتے ہیں اور 1 3 ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں 1 3 اور 1. یہ مذہب کا معاملہ ہے، کتاب یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار میں نہیں ہو چلے. بات یہ ہے کہ عیسائی دنیا نے یونانیوں کے پاس جا کر اپنے ماحول سے نکل کر جہاں ان کو نہیں بھیجا گیا تھا ٹھوکر کھائی. پولوس میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور یہی ہمارے تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ پولوس دراصل یہودیوں کے بھی خلاف تھا. کہتے ہیں واللہ عالم، یہ میں نے اڑتی باتیں ہیں کہ وہ جو چیف کاہن تھا، سردار کاہن، اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے یہ بیچارے ذرا پاؤں کے لحاظ سے معذور تھے، جس کو اردو میں لنگڑا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے ٹلا دیا، وہ ان کے بھی خلاف ہو گیا. خلاف ہو کر اس نے یہ اسکیم سوچی ہے کہ عیسائیت کے ذریعے یہودیت کو خراب کیا جائے. وہ عیسائیت میں داخل ہوا تو عیسائیوں نے آؤٹ رائٹ انکار کر دیا اس کو.
پطرس کی نگرانی میں اور یعقوب کی نگرانی میں وہ صحیح لائنوں پر جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی تمہاری بات بالکل غلط ہے. چنانچہ اس نے اشاروں میں اپنے یہ بات لکھی ہے، اس حد تک کہ پطرس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کہ عیسائی لڑکی کو لیے عیسائی بہن کو لیے پھرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعقوب کا خط اور پولوس کا خط اگر سامنے ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے پڑھے نا تو لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف خط لکھ رہے ہیں. تو پولوس نے جب یہ دیکھا کہ نہ اس کی دال وہاں گلی یہودیوں میں، نہ اس کی دال وہاں گلی عیسائیوں میں، تو وہ یونانیوں میں چلا گیا اور ایک نیا مذہب اس نے بنا دیا. قرآن شریف میں یہ اشارہ کیا کہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. تو عقلی طور پر تین ایک نہیں ہو سکتے، ایک تین نہیں ہو سکتے. اگر خدا باپ خدا ہے تو بیٹا اس کو کہنا دوسرے خدا کو جو برابر ہے اس کے مرتبے میں اس کو بیٹا کہنا بےمانی بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ روح القدس جس کو خدا بنایا جاتا ہے وہ تو مسیح پر کبوتر کی شکل میں نازل ہوا تھا. تو کبوتر کبھی کھایا آپ نے؟ کبوتر کی شکل میں نازل ہوا تھا. یہ خدا کے متعلق اس قسم کی تصورات بےمانی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ناظرین کرام، عقلی طور پر اس عقیدے پر یہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہر جز اور ہر قدم پر اعتراض وارد ہوتے ہیں. آج محترم میر صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کرام سے روشنی پا کر یہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ تین جز تو ایک کل بن سکتے ہیں لیکن تین کل ایک کل نہیں بن سکتے، وہ تین کل ہی بنیں گے. اور اسی طرح یہ فرمایا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس اس میں اگر یہ برابر ہیں اور الگ الگ بھی ہیں تو ان میں فرق کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ روح القدس ہے؟ اور اگر برابر طاقتیں ہیں تو پھر ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک پینسل کو اگر ایک آدمی اٹھا سکتا ہے تو تین آدمی وہاں کیوں آئیں اس پینسل کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ وہ اعتراضات ہیں جو وارد ہوتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں محترم میر صاحب کے اور آپ تمام شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں. ناظرین کرام، اسی موضوع تثلیث کو لے کر ہم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.